بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلام آباد کے ایک سول جج کی اہلیہ کی طرف سے جو ایک بچی پر تشدد کیا گیا، اس کی جب میں آج میڈیکل رپورٹس وغیرہ وہ اسٹڈی کر رہا تھا تو اتنے ظالمانہ انداز میں، اتنے بھیانک انداز میں اس بچی پر تشدد کیا گیا ہے جس کی شاید کوئی دوسری مثال اس طرح نہیں ملتی کہ کسی گھریلو بچی پر جو گھر میں کام کرتی ہوں ان کے اوپر اس طرح کے مظالم ڈھائے جائیں، اور ایک پڑھی لکھی خاتون کی طرف سے بظاہراً جن کی جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور جو گھر میں یہ بھی چاہتی ہیں کہ میری ہر چیز مینج بھی رہے، اور ایک ایسی سوچ رکھنے والے لوگ یعنی اس طرح سے مزدور طبقے پر یا غریب طبقے پر یا ایک مزدور بچی جو ہے چھوٹی سی جو گھر میں کام کرتی ہے اور اپنے گھر کا جو ہے وہ نظام چلاتی ہے، چلانے پر مجبور ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے ظلم زیادتی کرنا وہ کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ مستحق نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ جس طرح سے بچی پر تشدد کیا گیا اور اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ ادھر جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ان کو اگلے 48 گھنٹے بہت امپورٹنٹ قرار دیے گئے ہیں، یعنی اگلے 48 گھنٹوں میں بچی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، پورا پاکستان ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور مزید کرے، اور اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ یعنی ایک بچی کے ساتھ اس طرح سفاکیت اور درندگی کا نشانہ بنانا اور ان کو اس طرح سے مارنا کچھ سمجھ سے بالاتر ہے، اور ہماری عدالتوں نے خیر سے ان کو حفاظتی ضمانت بھی دے دی ہے اور سارا کچھ سامنے ہے، لیکن اس ملک کے اندر چونکہ انصاف کے دو معیار ہیں۔ ایک معیار وہ ہے اگر کوئی غریب، کوئی لاچار، کوئی امرود بیچنے والا، کوئی کلفی بیچنے والا غلطی سے اپنی ریڑھی لگا دے تو اس کو تو 3 لاکھ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے، 5 لاکھ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے اور 3 ماہ قید بھی ہو جاتی ہے، اور عدالت ساتھ یہ بھی کہتی ہے یہ سزا آپ کو بہت کم کی ہے ہم نے۔ لیکن جب ایسے معاملات آتے ہیں تو وہاں پر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے اور ان کو کسی قسم کی کارروائی کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ خوف خدا تو ان میں نہیں ہے، ان کو دنیا والوں سے ہی ڈر لگتا ہے، دنیاوی آقاؤں سے ڈر لگتا ہے، اور جو ان کے ظاہری طور پر داتا ہیں جو اس دنیا میں ان کو نوازتے ہیں ان کو ان کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ شاید خوف خدا ہوتا تو اب تک بچی کو انصاف مل گیا ہوتا، لیکن اس میں ایک اور بندہ بڑا انوالو ہے، فیصل واوڑا، جس نے کال کی اور ان کی فیملی کو بجائے دلاسا دینے کے، بجائے یہ تسلی دینے کے کہ آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی، آپ ریلیکس رہیں، انہوں نے مزید کیا کہا کہ جی اگر آپ انصاف لینا نکلے پھر تو آپ کو 5 سال لگ جائیں گے انصاف لینے میں۔ یعنی آپ دیکھیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں، کہ پاکستان کی سیاست میں اگر کسی نے گدھ کا کردار ادا کیا ہے تو فیصل واوڈا ہیں۔ انہوں نے ہمارے بھائی عرشد شریف شہید کی جو شہادت تھی ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی، انہوں نے حال ہی میں عمران بھائی کے حوالے سے بھی اس طرح کے واہیات بولی، عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی، اور یہ بندہ یعنی جو انسان بھی اس قوم کی آواز بنتا ہے یہ بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، یہ بندہ اس کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ انہی کے بارے میں پوزیٹیو کمنٹ کرے گا جنہوں نے ان کی نیلی ختم کروانی ہے اور دوبارہ اسمبلی تک پہنچانا ہے۔ یعنی اگر اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ اپنی نیلی ختم کروانے کے لیے اور دوبارہ اقتدار کے اس ایوان تک آنے کے لیے اتنا بے چین ہے کہ وہ اس حد تک گر گیا ہے کہ اس کو جو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ برصورت یہ کردار یاد رہتے ہیں، وقت گزر جاتا ہوتا ہے، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے، لیکن جو اس طرح کے کردار ہوتے ہیں، جو ان کے رویے ہوتے ہیں، وہ کبھی قوم نہیں بھولتی اور اس کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جاتا ہے۔ اب عمران بھائی کی بازیابی کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ ٹویٹر پر جس کا دل کرتا ہے جو چلا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 3 آفیشیل اکاؤنٹ ہیں، ایک عثمان ریاض صاحب کا جو عمران بھائی کے بھائی ہیں، اور ایک مسز جو ہماری بھابھی ہیں، مسز عمران کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ، اور تیسرا میاں علی اشفاق صاحب۔ ان 3 اکاؤنٹ سے آنے والی جو اطلاع ہوگی وہ یقیناً آپ کے لیے جو ہے وہ تسلی بخش ہوگی۔ ان کے علاوہ کسی بھی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ آتا ہے تو اس کو بالکل بھی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مختلف لوگ مختلف باتیں بناتے ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں بنا کر اپنے صرف ویوز اور ریٹنگ کے چکروں میں اللہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ اس چیز کا لحاظ رکھے بغیر کہ ایک گھر کا بیٹا 80 دن سے لاپتہ ہے، 80 دن سے کسی نے ان کو دیکھا نہیں، 80 دن سے کسی نے ان کو سنا نہیں، لیکن ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے بدمست درندے ہیں، جو اختیار میں بیٹھے ہوئے بدمست درندے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو شاید انسانیت سے بھی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اقتدار ہے تو یہی اقتدار
ساری زندگی رہنا ہے، یہی اقتدار جو ہے وہ قیامت تک رہنا ہے، ان کو اس چیز سے بھی سبق حاصل نہیں ہوتا کہ جو سابقین یہاں پر بیٹھے تھے، یعنی جو ان سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشین تھا اور اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا، تو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے یہ لوگ، اور یہ اسی طرح سے اپنے اقتدار میں بیٹھ کر اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جب آگے چل کر ان میں مشکل وقت آتا ہے تو یہ دوبارہ سے انہی صحافیوں کو کالز کرتے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کالیں کرتے تھے مختلف جرنلسٹ کو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ بولیں، عمران بھائی سے رابطہ کرتے تھے، لیکن آج وہ ایسے بدبخت نکلے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو چلو کوئی بات نہیں، وقت گزر جائے گا، آپ کے رویے یاد رکھے جائیں گے اور آپ کو یاد بھی کروایا جائے گا، آپ کو اچھی طرح سے جان پہچان بھی کروائی جائے گی۔ آپ کے پاس پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں، آپ کے پاس یہی مظلومیت کارڈ ہے، کبھی عورت کارڈ ہے، کبھی مذہب کارڈ ہے، یہی چیزیں کھیل کھیل کے آپ ہمیشہ اقتدار میں آتے ہیں، بوٹ چاڑ کے آپ اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار میں آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرصورت خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر دہشت گردی کی نئی لہر جس نے جنم لیا، مراد سعید نے ایک وقت تھا جب بہت شور مچایا اور وہ کہتا رہا کہ میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بارڈر سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ہمارے صوبے کے اندر، لیکن کسی نے سیریس نہیں لیا، بلکہ بجائے سیریس لینے کے مراد سعید کو ہی غدار ڈکلیئر کر دیا گیا، مراد سعید کو ہی نشان عبرت بنانے کے لیے ٹاسک دے دیے گئے، مراد سعید کو ہی اتنا مجبور کر دیا گیا، دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی کہ آج وہ بندہ کہاں پہ ہے کسی کو نہیں پتہ، کس حال میں ہے کسی کو نہیں پتہ، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مراد سعید کہاں پہ ہے۔ یعنی یہ حال کر دیا اس ملک کے اندر کہ جو بندہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، جو بندہ اپنے ملک کی بات کرتا ہے، جو بندہ اپنے ملک میں امن امان اور امن عامہ کے مسئلے کی بات کرتا ہے، شاید اسی کو ہی امن عامہ کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ لیا جاتا ہے اور اسی کو ہی دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران ریاض خان کو بھی یہی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ سوال کرتے تھے کہ جو اپنے رجیم چینج آپریشن کیا اس سے میرے ملک کو کیا ملا۔ وہ سوال کرتے تھے کہ جو آپ بھانپتی کا کنبہ لے کے آئے ہیں 15 جماعتوں کا ٹولہ، انہوں نے آ کر اپنے تجربہ کاری سے ملک کو کون سا فائدہ دیا، بس اتنا بتا دیں، اس میں ملک اور قوم کا فائدہ کیا ہے، اگر اتنا بتا دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو دلیل دینے کی بجائے ہمیشہ طاقت سے زیر کی جانے کی کوشش کی جاتی رہی، جو کہ ناممکن ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ اگر آپ پیار سے اور دلیل سے اپنے آپ کو بنواتے ہیں تو یقیناً آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈنڈے سے طاقت سے منوانا چاہیں گے تو وہاں پر آپ کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی سے جانے والے واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک خان صاحب ان کو لفٹ نہیں کرا رہے۔ خان صاحب کا ماننا ہے کہ مشکل وقت میں جو کھڑے رہے وہی لوگ آگے چل کر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یقین کیجئے یہ پی ٹی آئی سے جتنے لوگ بھی گئے ہیں ان کو متبادل ان سے اچھے لوگ مل گئے ہیں، ان کے ترجمان ہوں، ان کے باقی جو انہوں نے بنائے ہیں صدر وغیرہ اپنے صوبوں کے، بہت لیول کے بندے ان کو مل گئے ہیں، اور ان کی پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ جو سمجھ رہے ہیں ٹوٹ گئی ہے، وہ شاید ان کی سوچ کی ناکامی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔